السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بھائیوں کو غصے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور غصے کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ غصے کا پیمانہ بھی ہے۔ ہم اس پیمانے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ میرا غصہ کون سا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غصے کی 4 قسمیں نوٹ فرمائیں۔ پہلی قسم کہ غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، یہ غصے کی پہلی قسم ہے۔ غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، یہ غصے کی دوسری قسم ہے۔ غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور غصہ بہت دیر سے جاتا ہے، یہ غصے کی تیسری قسم ہے۔ غصہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن غصہ بہت جلدی چلا جاتا ہے، یہ غصے کی چوتھی قسم ہے۔ تو آئیے ہم اس پیمانے کی صورت میں یہ نوٹ کرتے ہیں کہ میرا غصہ کون سا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان 4 غصوں میں سے جو بہترین غصہ کون سا ہے، وہ ہے کہ جو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور غصہ بہت جلدی چلا جاتا ہے، یہ غصہ سب سے بہترین غصہ ہے۔ ان میں سب سے برا غصہ کون سا ہے کہ بہت جلدی آتا ہے، 1 سیکنڈ میں آ جاتا ہے، جانے کا نام ہی نہیں لیتا اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے معاشروں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے وہ یہی غصہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر نہ امی کی بات کو برداشت کیا، نہ ابو کی بات کو برداشت کیا، نہ بھائی کی، نہ بہن کی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب آج بچوں کے اندر سے قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، بچے ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، گھر میں 1 سیکنڈ کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ غصے کا اتنی جلدی آ جانا اور اتنی دیر سے جانا، اس کی وجہ کی ہے، اس کے عوامل کیا ہیں؟ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شیطان ہے یہ ہمارے خون کے اندر ہمارے دل کی سپیڈ سے زیادہ کام کرتا ہے، خون کی سپیڈ سے زیادہ یہ چلتا ہے۔ اور یہ سائنسدانوں نے یہ بتا دیا تجربات کر کے کہ انسان کے نفس کے اوپر ایک دن میں 50,000 خیال آتے ہیں، اس کے اندر وسوسے وہ ڈالتا ہے۔ اور یہ شیطان غصے کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ غصے کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، جو انسان کو اس وقت انسان کے دل اور دماغ پر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو غصہ دلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا علاج سن لیجئے۔ یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا علاج کہ سب سے پہلے انسان کو جس پر غصہ آ رہا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے، تاکہ دونوں کے اندر ایک شیطان ہے تو اس طرح لڑائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک کو تو کم ادھر کر دے، ایک کو ادھر کر دے۔ نمبر 2، جو غصے کے اندر ہے اسے کہیں کہ 10 منٹ تک تیری بات نہیں سنی، 10 منٹ بعد تیری بات سنیں گے، 10 منٹ پر اس کے لیے اس پر پابندی لگا دیں۔ نمبر 3، اسے کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذان، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین، یہ صورتیں پڑھو، 10 منٹ پڑھو، تمہاری بات سنتے ہیں۔ اگر اس کو غصہ بہت زیادہ ہو تو اسے وضو کرنے کا حکم دیں کہ وہ وضو کرے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دیں، بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لٹا دیں، تو اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو اٹھا دیں، یعنی کہ اس کی حالت کو چینج کر دیں اور اسے تلقین کریں کہ وہ پڑھائی کرے۔ انشاءاللہ وہ عمل کرے گا، کچھ ہی لمحوں کے اندر اس کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ غصے کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان ہمارے دل اور دماغ کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں، آسمانی شفا کے تحت آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ غصے کو ماپنے کا پیمانہ۔ تو سب سے بہترین غصہ کون سا ہے کہ جو بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم اذکار کریں گے، اور اس کے لیے مسنون اذکار کا بھی اہتمام کیجئے، صبح و شام کے اذکار کیجئے، ہر نماز کے بعد اذکار کیجئے، اس طرح رات سونے کو اذکار کیجئے۔ تو یہ بڑے مختصر اذکار ہیں، اگر ہم ان اذکار کو کریں گے تو شیطان کے وسوسے سے بچ جائیں گے اور غصہ انشاءاللہ لائف ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔